لیکن وہ عرفان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور تبلیغ دین کے حوالے سے بات کریں تو ان کی کیا خدمات رہیں اس حوالے سے، اس میں اگر تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کیونکہ علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فیض یافتہ تھے۔ آپ نے علوم ظاہری بھی گنج شکر کے آستانے پہ پڑھے اور علوم باطنی عرفان بھی گنج شکر کے دربار سے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خانقاہوں میں کتابیں مریدوں کو باقاعدہ پڑھائی جاتی تھیں۔ اب تو تمام طریقت سمٹ کر زردے اور بریانی کی دیگ میں محدود ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر وہ اپنے مریدوں کو عوارف المعارف پڑھایا کرتے تھے، اور پڑھنے والے کون لوگ ہوتے تھے؟ مخدوم فصوص الحکم، اور یہ کتابیں خانقاہوں میں پڑھائی جاتی تھی، اور پڑھنے والے نظام الدین اولیاء اور مخدوم علاء الدین صابر کلیری اور حضرت بدر الدین اسحاق جیسی ہستیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت صابر کلیری، حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید کے پہلے مرید اور پہلے خلیفہ، پہلے مرید بھی جمال الدین ہانسوی اور پہلے خلیفہ بھی جمال الدین ہانسوی۔ جی جی بالکل۔ تو حضرت اب یہ شاہ صاحب نے جو یہ حضرت جمال الدین ہانسوی کا نام لیا نا، یہ شاہ صاحب کیونکہ صاحب عرفان آدمی، انہوں نے ایک جہت جو میں بھول رہا تھا وہ مجھے یاد دلا دی اس کے ذریعے، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں اولیاء اللہ کے حوالے سے ایسی منسوب ہو جاتی ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خلافت نامہ دیا اور کہا کہ جمال الدین ہانسوی سے مہر لگوا لو، اور پھر جب وہ آئے جمال الدین ہانسوی سے مہر لگوانے کے لیے تو انہوں نے کہا رات کا وقت ہے، صبح لگا دیں گے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ کو روشن کر دیا، ہاتھ پہ چراغ روشن ہو گیا، اس کی لو۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے یہ تمہارے جلال کی تاب یہ شہر نہیں لا سکتا۔ انہوں نے جب یہ جاہ جلال دیکھا تو انہوں نے وہ خلافت نامہ چاپ کر دیا، اور حضرت صابر کلیری نے فرمایا کہ میں نے آپ کا شجرہ طریقت چاک کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ اولیاء اللہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ بابا فرید کا لکھا ہوا خلافت نامہ کیا جمال الدین ہانسوی چاک کریں گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اور کیا بابا فرید کے خلیفہ کو حضرت صابر کلیری وہ یہ کہیں گے کہ جی میں نے آپ کا شجرہ طریقت چاک کر دیا؟ شجرہ طریقت میں پتہ ہے پہلا نام ہی گنج شکر کا ہے، پہلا نام گنج شکر کا ہے۔ یہ اولیاء اللہ پر نادانستگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ان سے منسوب کر کے وہ عام کر دیے گئے۔ ایک بہت شدید ضرورت ہے کہ اولیاء کی جو سوانح ہیں، معروف اولیاء، اس پر ایک گہرائی سے اس کو دیکھا جائے، اور وہ واقعات جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے اس کو الگ کر دیا جائے تاکہ طریقت کی تعلیم ہمارے پاس خالص رہے۔ بس ایک آخری بات ہے وہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری کے لیے کہ صابر کلیری کے علم کا عالم کیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جیسی صاحب علم ہستی اور حضرت نظام الدین اولیاء جب کسی مسئلے میں مشاورت کرتے تھے تو مشاورت کے لیے جس شخصیت کا انہوں نے انتخاب کیا تھا وہ حضرت صابر کلیری تھے۔ حضرت امیر خسرو کو آپ نے بھیجا، اور امیر خسرو جب صابر کلیری کے پاس سے ہو کر آئے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے بھیجا تھا صابر کلیری کے پاس۔ جب آئے تو اب محبوب الہی کا سوال کتنا عجب ہے، فرمایا کہ اے خسرو کیا تم نے صابر کو دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا صابر کو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل دیکھا۔ تو محبوب الہی نے امیر خسرو کی آنکھوں کا بوسہ لیا، اور جب پوچھا کہ کیا تم نے صابر سے مصافحہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا۔ تو محبوب الہی نے امیر خسرو کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ یہ ان دونوں پیر بھائیوں میں محبت تھی، اس لیے کہ دونوں علم کے اور عرفان کے
वारिस थे। میں آپ کی اجازت سے اس سے پہلے، کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ آپ بھی ابرار بھائی، میں صابری سلسلے کو آج کے دور سے ملا کے بات کو ختم کیے کرتا ہوں۔ میرے دادا پیر میاں عبداللہ شاہ علیہ رحمہ، ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اس والے سے بیان کر رہا ہوں چونکہ یہ میری آنکھوں کی بات ہے۔ ان کی خدمت میں بہت سارے اکابرین آ کر کے فیض لیا کرتے تھے۔ دو نام ایسے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں جانے پہچانے اور میرے خیال میں مانے بھی جاتے ہیں۔ ایک علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور علامہ طاہر القادری، یہ دونوں میرے دادا پیر میاں عبداللہ شاہ قادری چشتی صابری علیہ رحمہ خدمت میں ہفتے میں 3 دن بعد نماز اظہر تشریف لایا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے والد پیر مرشد علیہ رحمہ کو جب خلافت ملی تو اس کی کئی وجوہات تھیں، اور اس کی ایک وجہ ان کا علم بھی تھا۔ اور اس زمانے میں جو لوگ صاحب علم ہوا کرتے تھے ان کو باؤ جی کہتے تھے کہ یہ باؤ ہے بھائی۔ تو میرے والد پیر مرشد کو میرے دادا پیر نے کہا کہ بھائی ہمارے سلسلے کے جو باؤ جو ہیں غلام شاہ صاحب ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد پیر مرشد عربی، فارسی اور انگلش تینوں میں ریٹن اسپیکنگ اور تینوں میں ان کو مہارت حاصل تھی، لیکن سادگی ایسی تھی کوئی ان کو پہچان سکتا نہیں تھا کہ اتنے بڑے صاحب علم ہیں۔ تو وہ جو اشرفی ذکر کر رہے ہیں اور آپ ذکر کر رہے ہیں علم کا، وہ صابری سلسلے کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور میں ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے مجھے امید ہے کہ یہ فقیر بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ضرور کر